اگر بڑے پاپا مجھے نہ بتاتے تو میں ساری زندگی آپ کی محبت سے محروم رہ جاتا۔ وہ اس کے سینے سے لگا مترنم لہجے میں کہہ رہا تھا، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ دونوں اس وقت مرسلین کے کمرے میں تھے، جہاں کافی دیر بیٹھے وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ آپ کب سے عیسیٰ جیسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں؟ مرسلین چہرہ صاف کرتے ہنسا۔ میں صرف اس جیسی باتیں نہیں کرتا، عاصق نے فرش کو گھورتے دھیرے سے کہا۔ اس سے مجھے پورے کا پورا اپنے طرز میں ڈھال دیا ہے۔ میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، جس کے قریب وہ ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ اس پر خوب جچتی تھی۔ مرسلین نے اپنے بھائی کی خوشیوں کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ آپ دونوں کا بھائی چارہ اگر ختم ہو گیا ہے تو نیچے آ جائیں، بڑے پاپا اور خاص کر آپ کی دلہن آپ کا انتظار فرما رہی ہیں۔ یا بنا نوک کیے دھڑلے سے اندر آ کر بولا، یہ پیدا ہی ایسا ہوا تھا کہ ریجیکشن کے برے اثرات اس کے دماغ پر چڑھ گئے ہیں۔ حادثے کے جملے پر یحییٰ پاؤں پٹکتا وہاں سے نکل گیا۔ جواب دیے بنا تو وہ بھی نہیں جاتا، اور حمزہ و آریان سے جو عزت افزائی وہ کروا کے آیا تھا، اس کے بعد زبان کھولنا اپنی گردن کو چھری تلے دینے جیسی بات ہوتی۔ عزا کو لے کر پوزیسو ہے، آپ اسے تنگ نہیں کیا کریں۔ شال کندھوں پر پھیلاتے مرسلین نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ ہنسیاں۔ اپنی بیوی کے لیے پوزیسو ہونے کے لیے اکیلا اس کا شوہر کافی ہے، اس نے دو ٹوک کہا۔ مرسلین نے تعصب سے سانس بھرا، مطلب ان دونوں کے بیچ کی سرد دیوار کبھی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ آپ ملنے کیوں نہیں آئے حاذق بھائی سے؟ گلابی اور سفید شرارے پر وہ اس کا ہیوی دوپٹہ پن اپ کرتی پوچھ رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے سے مل چکی ہوں، ان سے ملنے کا میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، عیسیٰ نے سوتے ابراہیم کو دیکھ محبت پاش لہجے میں کہا۔ امائمہ کو اس بات کی تسلی ہی کافی تھی، عیسیٰ کو ابراہیم کی ماں بننے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اسی میں خوش تھی۔ باقی وہ جانتی تھی سکندر خود اس کے بگڑے چن راضی کر لے گا۔ یحییٰ اندر آیا تو امائمہ سائڈ ہو گئی۔ میں تمہارا باہر ویٹ کر رہی ہوں، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ کچھ لمحے یحییٰ حالی دماغ کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس سے شادی کرنی چاہیے تو انسلٹ کر دی میری، اب کسی اور سے شادی کر رہا ہوں تو بھی یہ مجھے اگنور کر رہی ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو تمہاری شادی کی خوشی میں وہ ڈانس کرے؟ عیسیٰ نے اس سے گھورا۔ یحییٰ نے سوتے ابراہیم کا گال چوما اور اس کے بکھرے بالوں کو سنوارنے لگا۔ ڈانس نہ کرے، مگر وہ ریئیکٹ ایسے کر رہی ہے جیسے میری شادی نہیں کسی سوگ میں شرکت کرنے آئی ہوں۔ وہ اس کے ننھے ہاتھوں کو چھوتا افسوس سے بولا، او کم آن یحییٰ، وہ محبت کرتی۔ اسٹاپ دس عیسیٰ، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا کر بولا۔ عیسیٰ اچانک رد عمل پر ڈر گئی۔ اس کی محبت کا ذکر کر کے میرے زخموں پر نمک مرچ مت چھڑکو، چھوڑ دو اس محبت کے قصے کو۔ ہاں، ایک یحییٰ میر تھا جو اس پر مرتا تھا، اور اب وہ مر گیا۔ اب میں وہ نہیں ہوں، بس ماما کے لیے یہ شادی کر رہا ہوں۔ عیسیٰ اس انکشاف پر گنگ رہ گئی۔ تم تین زندگیاں برباد کر رہے ہو یحییٰ، اس کے بازو کو دبوچتی وہ بے یقینی سے بولی۔ تین نہیں، صرف دو، صرف میری اور اس لڑکی کی۔ تمہاری دل خوش ہے؟ اس کا ٹوٹا بکھرا لہجہ اسے چپ سا گیا، وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اسے یحییٰ کی آنکھوں میں نمی کی پریڈ چڑھتے دیکھی، وہ آئینے کے سامنے واپس چلی گئی۔ تم کیوں آئے تھے؟ میں بہت ضروری بات کرنے آیا تھا۔ یاد آنے پر وہ سنجیدگی سے کہتا ابراہیم کے پاس سے اٹھایا۔ اپنے شوہر کو تھوڑی تمیز ہی سکھا دو۔ اس جملے پر عیسیٰ نے سرتا پیر اسے دیکھا۔ جب میں 20 سالوں میں اپنے بھائی کو تمیز نہیں سکھا سکی تو 3 مہینوں میں اپنے شوہر کو کیسے سکھا سکتی ہوں؟ عیسیٰ نے بھی اس کی اچھی ہنسی کر ڈالی تھی۔ صحیح ہے بلیک روز، ابھی سے اپنے میاں جی کی چمچا گیری۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا منہ بسوردہ کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ اچھا، ایک کام اچھی ماں والا کر لینا، اپنے اس ہینڈسم بیٹے پر اپنے کھڑوس شوہر کا سایہ مت پڑنے دینا۔ وہ کہہ کر باہر کو بھاگا، ورنہ ہوا میں اڑتا کوشچن اس کے منہ پر بجنا تھا۔ عیسیٰ اسے کوستی پھر مسکراتی اپنے سوئے شہزادی کو دیکھنے لگی۔ اسے تو وہ تب سے پیارا لگتا تھا جب اس سے پہلی بار آ کر اس سے ماما کہا تھا۔ اسے والہانہ سی محبت محسوس ہوئی تھی۔ عفاف، امائمہ اور عیسیٰ نتاشا کو لیے لان میں آئیں۔ ملک ولا کے تمام افراد وہیں موجود تھے، مہمان بھی آ چکے تھے۔ نتاشا نے سیاہ اور گولڈن کلر کا ہیوی فراک سیبتن کیا تھا، مرسلین نے بھی سیاہ رنگ کی قمیض شلوار پر کالی ہی شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھے تھے، سامنے ہی اسٹیج پر سنگر اور اس کے ساتھ اس کے خاص مکتب بھی موجود تھے۔ صوفوں کے ارد گرد چیئرز رکھی گئی تھیں، ہر طرف روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ تمام مردوں نے آج کے دن خاص شلوار قمیض سیبتن کی تھی۔ میری زوجہ کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، مرسلین نے اسے گجروں والے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے محویت سے تعریف کی۔
مطلب آج سے پہلے کبھی خوبصورت نہیں لگی؟ نتاشا تیکھے تیوروں کے ساتھ بولی. وہ گڑبڑا گیا. لگتی ہو خوبصورت، مگر آج زیادہ لگ رہی ہو. اچھا، کتنی خوبصورت؟ اتنی خوبصورت کہ میں ابھی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو. اس سے آنکھ ونکی. نتاشا نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی. شرافت سے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، ورنہ بڑے پاپا سے کہہ کر وہ آخری چیئر پہ بٹھوا دوں گی تمہیں. وہ تنک کر بولی تو مرسلین اس سے گھورتا رہ گیا. میں دھولا ہوں، وہاں بیٹھا اچھا تھوڑی لگوں گا. دولے ہو تو دولے بن کے رہو، چھچورے مت بنو. پاسا بناتی وہ نروٹے پن سے بولی. مرسلین بیچارہ وہ بیوی کے خوف کے زیر اثر خاموش ہو گیا. موسیقار نے قوالی شروع کی. تمام لوگ ایک جگہ بیٹھ گئے، مگر حادثے کی آنکھیں ابھی بھی کسی کے انتظار میں بھٹک رہی تھیں. جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، تیرا وعدہ اگر وفا ہوگا. جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، تیرا وعدہ اگر وفا ہوگا. سب فنکشن انجوائے کر رہے تھے. ایسے میں وہ دو لوگ ایک طرف کھڑے تھے. یحییٰ دور کھڑی امائمہ اور شاہان کو دیکھ رہا تھا. ایمن اور نیرا بھی آ چکی تھیں. ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر ان سب نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا. سکندر کی آنکھیں انٹرنس پر جیسے جم گئی تھیں. ایک طرف سٹیج اور اس کے سامنے بیٹھنے کی جگہ، دوسرے کونے میں وہ دونوں باتیں کرنے میں مصروف. لان کے باہر انٹرنس کے کونے پر یحییٰ کھڑا وہ منظر تبتی نظروں سے دیکھ رہا تھا. سیکیورٹی چیک کرتے وہ بھی واپس آیا. جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، جانے اس دل کا حال کیا ہوگا. تاہا نے وہ لفظ گنگناتے عفاف کو دیکھا جو بلش کرنے لگی. لان کی انٹرنس سے حادثے کو گلابی آنچل لہراتا سا نظر آیا. تبھی اس کی بے قرار آنکھوں کو ٹھنڈک ملی. وہ اسے بت بنا دیکھتا رہ گیا. پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں. سفید رنگ کی قمیض شلوار میں کالی شال اوڑھے اس کی کثرتی جسامت نمایاں ہو رہی تھی. براؤن بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. وہ بڑی ہوئی داڑھی میں بھی انتہائی حسین اور جاذب لگ رہا تھا. اس کی نیلی آنکھوں نے اس کے چہرے کو حفظ کرنا چاہا. اسے لگا تھا وہ اس کے پاس آئے گی، مگر عیسیٰ اس پر ایک نظر ڈال کر امائمہ کو اشارہ کرتی آریان کے پاس جا کر بیٹھ گئی. مگر چہرے کا رخ اب بھی اس کی نسوں کے آثار میں تھا. امائمہ اس طرف آئی جہاں یحییٰ کھڑا تھا. ہرے گہرے سے گفتگو فرمانے کا وقت ہے، مگر دوست کو نکاح کی مبارکباد دینے کی زحمت نہیں ہوئی تم سے. شور کی وجہ سے وہ ذرا اونچی آواز سے بولا. جاتی امائمہ نے پلٹ کر اسے دیکھا. میری طرف سے تم مرو یا نکاح کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے بنا تومید باندھے انتہائی صفاقی سے وہ الفاظ کہہ رہے تھے. اس طرح وہ پارسا مجھ سے جدا ہوتا گیا، میرا سر جھکتا گیا اور وہ خدا ہوتا گیا. پھر کے نظریں ملا مجھ سے وہ غیروں کی طرح، دیکھتا میں رہ گیا اور وہ بے وفا ہوتا گیا. یحییٰ سن کھڑا اسے زیادہ دیکھتا رہ گیا. جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، تیرا وعدہ اگر وفا ہوگا. دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا. جی چاہ رہا تھا سب تہس تہس کر دے، مگر ہمت تو کچھ کہنے کی بھی نہیں رہی تھی. قوالی کے بول سے اپنی حالت سے میل کھاتے محسوس ہوئے. اس کی زخمی نسیں اس ظالم لڑکی کو دکتی رہیں. عیسیٰ نے بالوں کو جھٹکے دے نظروں کا زاویہ بدلا تھا. سامنے وہ ساکت کھڑا اسے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا. اسے چوچری سی نہیں، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے دور کیوں بھاگ رہی ہے. عیسیٰ نے رخ موڑ لیا. شاید وہ اس کی ناراضگی سے ڈر رہی تھی جو سکندر اس پر عیاں کرنے والا تھا. مگر یہ بھی سکے کا ایک پہلو تھا. ان کی طرف سے ترک ملاقات ہوگی. ہم جس سے ڈر رہے تھے وہی بات ہوگی. خدا کرے میری طرح تیرا کسی پہ آئے دل، تو بھی جگر کو تھام کے کہتا پھرے کہ ہائے دل. اس کی نظر سٹیج پر تھی. کانوں میں قوالی کے بول پڑ رہے تھے، مگر دل اور سوچیں اس شخص کے قبضے میں تھی. وہ بے بسی کی مورت بنی بیٹھی تھی. عاشق اس کی الجھن سے واقف تھا. وہ بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ایک قدم بڑھاتے ہی وہ 10 قدم دور ہو جاتی تھی. وہ بھی بے بسی سے کھڑا اسے تک رہا تھا. محفل میں بار بار انہی پر نظر گئی. ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی. ان کی نگاہ ناز میں جادو ضرور تھا، جس پر پڑی اسی کے جگر میں اتر گئی. جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، جان جائے گی اور کیا ہوگا. جان اس کی بھی جا رہی تھی. سخت الفاظ وہ کہہ تو آئی تھی، مگر ان کی تیز دھار اب اس کے دل کو بھی چھلنی کر رہی تھی. وہ کمرے کے دروازے سے لگی ساروں قطار روئے جا رہی تھی. تمہیں کسی اور کا ہم سفر بنتے بھی مجھے اسی زندگی میں دیکھنا تھا.
یہ اذیت بھی مجھے آج ملنی تھی۔ اللہ، وہ اللہ کو پکارتی روئی جا رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ جس تکلیف پر صبر کر رہی تھی اور وہی تکلیف اس سے کھا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، تکلیف سے گزر رہی تھی، مگر وہ تکلیف بھی اس کی اپنی انتخاب کردہ تھی۔ خود کو نظروں کے ہزار میں پا کر یحییٰ نے بے ساختہ نظریں اسے کمرے کی طرف اٹھائیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظروں کا ملاپ ہوا تھا، دونوں ہی کی نظریں ایک ہی کہانی کے انجام کو رو رہی تھیں۔ اے دل توڑ کے جانے والے، ذرا دل کی بات بتاتا جا۔ ہائے، اب میں ان کو کیا سمجھاؤں، میں دل کو کیا سمجھاؤں، تو مجھ کو سمجھاتا جا۔ جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ وہ قوالی کے بول گنگنا رہا تھا، اس کے لب ہل رہے تھے۔ امائمہ کو شدید تکلیف محسوس ہوئی، اسے نظریں پھیر لی تھیں اور امائمہ کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ حشر میں میرا حشر کیا ہوگا، تیری جانب اگر خدا ہوگا۔ جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ اسے مجھ سے بیزارت محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں نے وہ روح فرسا منظر دیکھا، اپنی محبت کو کسی اور کا نصیب ہوتے دیکھا۔ حبیب صاحب اور مسز حبیب تشریف لائے تھے۔ وہ دور سے ہی یحییٰ کے لیے ان کی آنکھوں اور لہجوں میں بے شمار محبت محسوس کر رہی تھی۔ تو کیا وہ غلط کر چکی تھی؟ اس سے موقع گوا دیا تھا، اسے جس کی وہ تیسری محبت صحیح مگر آخری تھی۔ امائمہ کو اس پل خود کو اپنا آپ زہر لگ رہا تھا، اسے کچھ غلط محسوس ہوا۔ تبھی وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی اور کچھ دیر بعد لان کی طرف ہانپتی ہوئی آئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے، سر پر سیٹ شدہ دوپٹہ سرکتا کندھے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی لان کی انٹرنس پر پہنچی۔ لان کے دائیں کونے میں کھڑے یحییٰ نے اس کی حالت دیکھی، دل ایک دم سے بے چین ہوا۔ وہ سب بھولے اس کی طرف بھاگا، مگر تب تک لان کی بائیں جانب کھڑا یحییٰ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یحییٰ کے قدم بامشکل رکے تھے، وہ اس سے کچھ دوری پر ہی تو تھی، وہ تو ہمیشہ اس سے کچھ دوری پر ہی تو ہوتی تھی، مگر ان کے درمیان میں کبھی کوئی اس طرح نہیں آیا تھا جیسے آج وہ تیسرا شخص کھڑا تھا۔ یحییٰ امائمہ شاہ کو دیکھ رہا تھا، سامنے کھڑی بے سود امائمہ نے یحییٰ کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، اس کی نظریں تو اس شخص کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جس کی آنکھیں بتا رہی تھیں اس کا سب ٹوٹنے کے در پہ ہے، وہ بھی رو دے گا۔ سامنے کھڑا یحییٰ سوال پوچھ رہا تھا، وہ گمسم کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ یحییٰ الٹے قدم لینے لگا، اس کے تلے نقوش اور نم ہوتی آنکھیں اس کا دل تار تار کر گئیں۔ کیا ہوا ہے دل، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ایسا اس کی حالت کی زیر اثر اسے جھنجھوڑ گئی۔ وہ ہوش میں آئی، ملک ولا کے تمام افراد وہاں جمع ہو چکے تھے۔ آپی، وہ ابراہیم، اور اس کے آگے نہ وہ بول سکی نہ ایسا سن سکی۔ ایسا اور اس کے ساتھ کھڑا حاضر کمرے کی طرف آگے تھے۔ وہ پاگلوں جیسے بھاگتی کمرے تک آئی، سامنے ملازمہ روتے ہوئے ابراہیم کو چپ کروانے کی ناممکن سی کوشش کر رہی تھی۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور کانوں پر ہاتھ دھرے ساروں قطار رو رہا تھا۔ ایسا دیوانہ وار آگے بڑھی اور اسے جھپٹتے ہوئے سینے میں بھینچ گئی۔ ممی، وہ پوری طرح رو رہا تھا، اسے دیکھ عیسیٰ بھی روحان سی ہوئی۔ حاسق، ابراہیم کیوں رو رہا ہے ایسے؟ وہ اندر آتے سکندر کی طرف مڑی۔ وہ پہلی بار تھا جب سکندر نے اس کی آنکھوں میں والہانہ سی محبت محسوس کی تھی، ایسی محبت جیسی ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ اس سے عیسیٰ کو اپنے ساتھ لگایا، پھر ایک ہاتھ ابراہیم کی پشت پر رکھ کر اس کی پشت رگڑی۔ عیسیٰ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، کمرے میں باقی سب آئے تو عیسیٰ سے دور ہو گیا، اس سے انہیں بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ لٹل جیم، اس سے پیار سے اسے پکارا۔ ابراہیم نے روتی آنکھوں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈیڈی یہی ہیں جیم، دیکھو ممی بھی پاس ہیں آپ کے۔ وہ صرف ان دونوں کو ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہا تھا، عیسیٰ کی آنکھوں سے آنسو رفتار سے بہہ رہے تھے۔ سکندر نے گہری سانس بھر کر ابراہیم کو اپنی گود میں لے لیا۔ لٹل جیم، آپ نے اپنی ممی کو رلا دیا۔ ابراہیم نے معصومیت اور بے چارگی سے عیسیٰ کو دیکھا، اس سے سہما ہوا لگ رہا تھا۔ اگر آپ کی ممی روئے گی تو ہٹلر انہیں لے جانے نہیں دیں گے۔ سکندر نے اس کے کان میں رازدارانہ انداز سے کہا۔ وہ ایک دم سے ایکٹیو ہوا، اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹے ایک دم سے آنکھیں واہ کرنے سے پھیل گئے۔ پیاری ممی، پلیز ڈونٹ کرائے۔ وہ ہلکا سا مسکراتا اس کے گال پر رب لگتا بولا تو سبھی حیران رہ گئے۔ ایسا کیا کہا تھا سکندر نے اسے جو وہ کچھ لمحوں میں پہلے جیسا ہو گیا تھا؟ ابراہیم آنی کے پاس چلیں۔
सिकंदर का इशारा समझते याहान उसे लिए बाहर खड़ी अनैरा के पास चला गया, मगर इब्राहिम अनैरा की बजाय उमायमा के पास जाने का जिद था। आई एम सॉरी, मैं इब्राहिम का ख्याल नहीं रख सकी। नहीं, गलती मेरी है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। वो ज़्यादा शोर में अनकंफर्टेबल फील करता है, उसके पास कोई नहीं था इसलिए वो डर गया। तुम प्लीज़ रोना बंद करो। सिकंदर ने मोहब्बत से उसके आंसू छूने। अयाम ने उसे हाथ लगाया। तुम्हारा शहजादा ठीक है प्रिंसेस, रोना बंद करो। आर्यन के जुमले पर ईसा जरा सा मुस्कुराई। आपी भाई, मैं इब्राहिम को थोड़ी देर बाहर ले जाऊं? सिकंदर ने ईसा की तरफ देखा। मेरे ख्याल से यही ठीक है, इस शोर शराबे से वो थोड़ी दूर रहेगा तो ठीक हो जाएगा। मगर मामा, रात बहुत हो गई है। जवाब हासिक ने दिया था। याहान, तुम साथ चले जाओ दिल के। ईसा ने पीछे खड़े याहान को पुकारा तो उसे सर झुका दिया। उमायमा ने फैसल और तोबा की तरफ देखा। जल्दी वापस आ जाना। फैसल मुस्कुराया। उमायमा इब्राहिम को ईसा से मिलवाती बाहर निकल आई। सब उन्हें अल्लाह के ईमान में देते वापस से लॉन की तरफ चले गए। गुस्से में क्यों हो? आप कैसे भाई हैं? अपनी बहन को किसी नामहरम के साथ इतनी रात को अकेला भेज दिया। या भड़क उठा। वो अकेली नहीं गई, वो अपने साथ हमारे घर की इज्जत लेकर गई है, और मेरी बहन जानती है इस इज्जत की हिफाजत कैसे करनी है। मुरसलीन के ठंडे लहजे पर याया को चुप लग गई। सारा ने उसे हबीब साहब की बेटी से मिलने के लिए आवाज़ दी तो वो मारा बांधा उधर चला गया। गाड़ी के साथ खड़ी उमायमा मुरसलीन से नसें उठाकर याया को उस लड़की की तरफ बढ़ता देखने लगी जो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए, हसरत आंखों में सजाए उसे तक रही थी। वो बेसाख्ता चेहरा मोड़ गई। यहान वहाँ आया तो वो गाड़ी में बैठती निकल गई। मैं तुम्हें हर हता के लिए माफ़ कर सकता हूँ, पर अगर अब एक बार और मेरे पोते ने मुझे हिटलर कहा तो तुम अपनी खैर मना लेना। आप पहले ससुर हैं जो अपने इकलौते दामाद को इतनी खतरनाक धमकी दे रहे हैं। यकीनन मैं ही वो पहला ससुर हूँगा जो अपने इकलौते दामाद को दी तमाम धमकियों पर अमल भी करूँगा। अगर दामाद शेर था तो ससुर सवा शेर था। आसिक ने सर झुकाते गर्दन में हाथ फेरा और मुस्कुराया। आर्यन उसे नरम मुस्कुराहट के साथ घूरता बाहर निकल गया। आयाम के जाने के बाद ईसा भी बाहर जाती आसिक उसके रास्ते में हायल हो गया। मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं आप? वो खुश गला तर करते खोया हुई। क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ, कभी ना जाने के लिए। ईसा ने नजरें फेर लीं। वो साइड से गुजरती। आसिक ने उसका हाथ नरमी से पकड़कर रोका। क्यों दूर भाग रही हो मुझसे? उससे आंखें उठाई। दिल क्या कह दे, मुझे आपकी आंखों में अपने लिए बेरूही और लहजे में हफ्की बर्दाश्त नहीं, इससे भाग रही हूँ। मगर ऐसा नहीं कह सकी। आप गलत समझ रही हैं, वो यही बोल सकी। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि 10 घंटे ही गलत फहमी का शिकार हूँ। उससे हफ्की जाहिर की। आप पाकिस्तान क्यों आए हैं? आपको तो नफरत थी इस जगह से। जहाँ मेरी बीवी की मौजूदगी हो मुझे वहाँ से नफरत नहीं हो सकती। उसके लहजे में इतनी मोहब्बत और ठहराव ईसा को बेयकीन कर रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं कुर्ता शलवार में बुरा लग रहा हूँ? क्या वो हकीकत जानता था? अगर नहीं तो फिर वो इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर रहा था? ईसा हैरत में थी। वो चलता उसके करीब आ रुका। ईसा ने पलकें झपकाई। आसिक ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छुआ। यही सोच रही हो कि मैं नाराज़ क्यों नहीं हूँ तुमसे, हालांकि तुम मुझे छोड़ के आई थी। उससे आगे बढ़ने का हुनर कब से सीख लिया? गलत, मैं आपको तोड़ के आई थी ताकि आप अल्लाह के करीब हो जाएं। उसकी धीमी आवाज़ वो बामुश्किल सुन पाया। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है मैं आपसे मिली तकलीफ़ों को भूल गई हूँ। वो तवक्कुफ़ के बाद फिर बोली, अब कि उसकी तकलीफ़ के आसार में कैद नजरें हादसे की नीली आंखों से रख रही थीं। मेरी माँ कहती थी टूटे हुए लोगों से गलती हो जाए तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। वो गलती पर ना होते हुए भी माफ़ी मांग रहा था क्योंकि उससे अपनी बीवी अजीज़ से लड़ाई नहीं। यही तो मसला है, गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं मगर हम उनसे जुड़े दुख नहीं भूल पाते। वो कहकर दूर होती। अच्छे के तहत सिकंदर ने उसका बाजू पकड़े अपने करीब कर लिया। माफ़ी चाहिए। ईसा की नम सवाली नज़रों को पढ़ते हुए रसानियत से बोला। उससे जवाबन अपना सर हाथी के सीने पर धर दिया। वो जी जान से मुस्कुरा उठा। किस किस बात की माफ़ी चाहिए आपको? मैंने इतने दिन आपका इंतज़ार किया, इस बात की माफ़ी दूँ? और फिर मेरे बेटे को इतने दिन मुझसे दूर रखा, इस बात की माफ़ी चाहिए आपको? वो हिचकियाँ बढ़ती रो रही थी। सिकंदर ने उसे सोफे पर बिठाया, टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसे दिया और खुद उसके साथ बैठ गया। तुम इतना रोती हो, मुझे डर लगता है
کہ تم اپنی آنکھوں کی کشش رو رو کے ہی ضائع کر دو گی۔ ایسا رونا بولے اسے دیکھنے لگی، پھر ہولے سے مسکرا دی۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم جب مجھ سے ملا تو وہ آدھے گھنٹے تک روتا رہا تھا۔ میں اس کی ماں نہیں ہوں، مگر جب وہ مجھے ماں کہہ کر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا مجھے آپ سے شدید خفگی محسوس ہوئی تھی۔ پھر سے رونے لگی۔ آصف خود کو وہاں بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس سے گہرا سانس بھر کر عیسیٰ کا بھیگا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، آنسو صاف کیے۔ میں تمہارے لیے کتنا رویا ہوں میں یہ بتانے میں ذرا سی دلچسپی بھی نہیں رکھتا عیسیٰ۔ ہاں، مجھے تم سے محبت کتنی ہے یہ میں ہر لمحہ جتاتا رہوں گا۔ تم میری محرم ہو اور میں روز اپنی اس خوشی کا صدقہ اتارتا ہوں۔ وہ پھر سے رونا بولے اسے سننے لگی۔ آصف نے اسے ساتھ لگایا۔ اب نہیں رونا ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں وہ شوہر نہیں بننا چاہتا جو اپنی بیوی کی تکلیف کی وجہ بنے۔ میں تمہارا سکون بننا چاہتا ہوں، تمہارا فرما بردار شوہر جو صرف تمہارا ہے۔ اس کی سرگوشیاں، وہ وعدے، وہ راز و نیاز، سب میں محبت تھی۔ وہ دونوں اس وقت مال روڈ پر تھے، جو لاہور کا مصروف ترین روڈ بھی مشہور تھا، مگر اس وقت وہاں اتنی گہما گہمی اور شور نہیں تھا۔ ابراہیم یہان کا ہاتھ پکڑے وہ سب اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتا خوش ہو رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ جب اسے یقین ہو گیا کہ ساتھ موجود ہستی کلام میں پہل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تو ہان نے خود ہی پہل کر دی۔ ہماری کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی۔ وہ تو ابراہیم کے متعلق ہوئی تھی، ابھی میں آپ کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ اس سے آسانیت سے کہا۔ آپ کو کیسی نظر آ رہی ہوں؟ اس سے بنا دیکھے پوچھا۔ مجھے اس وقت آپ کے چہرے پہ پچھتاوا نظر آ رہا ہے۔ وہ صاف لفظوں میں بولیاں۔ امائمہ کے قدم سمیت منڈلاتی نظریں بھی ٹھہر گئیں۔ اس سے یہان کو دیکھا جو نرم مسکراہٹ لیے اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھجک تھی جو اسے ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ بدقسمتی سے مجھے چہرے پڑھنے کا فن آتا ہے۔ اس سے کندھے اچکائے۔ امائمہ سر جھٹکے ابراہیم کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی۔ آپ بات بات پر رونے کیوں لگتی ہیں؟ وہ اس سے بولنے پر اکسا رہا تھا جو زبان پر قفل لگائے بیٹھی تھی۔ وہ ابراہیم سے باتیں کرتی اس سے آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اسے حقیقت سے بھاگتے دکھ رہا تھا۔ آپ نے کبھی بڑھیا کے بال کھائے ہیں؟ کیا اس بڑھیا کو پیسوں کی ضرورت تھی جو اسے اپنے بال لوگوں کو کھانے کے لیے بیچ دیے؟ اس عظیم الشان عجیب جواب پر امائمہ حیرت سے بے ساختہ ہنس پڑی۔ وہ تینوں اسٹال کے پاس رکے تھے۔ آپ ہنس رہی ہیں، مجھے حیرت ہے، آپ بڑھیا کے بال کھانے کی بات کر رہی ہیں۔ خان کے منہ کے ڈیزائن اسے ہنسے پر مجبور کر رہے تھے۔ ابراہیم، آپ کے انکل ٹفر ہیں۔ ان دونوں کو کھلکھلاتا دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ ہنسی تو تھی مگر اس جفر والے خطاب پر یہان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ تینوں پھر سے چہل قدمی کرنے لگے۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ اتنا روتی کیوں ہیں؟ وہی سوال دہرایا کیوں؟ جب انسان صبر زیادہ کر لیتا ہے تو بات بات پر رونے لگتا ہے۔ یہان چند ثانیے بعد پھر بولا۔ تو انسان پتھر کا کب بنتا ہے؟ جب اسے یقین آ جاتا ہے کہ اس کے رونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ جواب نہیں پتھر تھا جو پتھریلے لہجے میں اس کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ چہرے پر سخاوت چھائی تھی۔ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نے یحییٰ سے شادی کے لیے انکار کیوں کیا تھا؟ کیا اسے لگی لپٹی رکھنی نہیں آتی تھی؟ وہ ٹوک ٹوک سوال کرتا تھا۔ امائمہ نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ جب انسان حد سے زیادہ باتیں برداشت کر لیتا ہے تو وہ منظر سے بھاگنے لگتا ہے۔ جیسے آپ بھاگ آئیں؟ ہاں، میں وہاں سے بھاگ آئی کیونکہ مجھے اس کا کسی اور سے منسلک ہونا اندر ہی اندر مار رہا ہے۔ تو آپ اسے روک لیں، وہ تو آج بھی آپ کا منتظر ہے۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں نے محبت دیکھی ہے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے۔ امائمہ لمحہ بھر خاموش رہی۔ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر یحییٰ میری امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا تو میں بکھر جاؤں گی، اور میں تو سنورنا چاہتی ہوں۔ یہاں گہری سانس بھرے کچھ لمحے زمین کو گھورتا رہا۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ جی؟ امائمہ اچانک سوال پر مشتعل ہوئی۔ جب آپ کسی انسان کے بغیر ادھورے ہوں، آپ کی ذات نامکمل ہو۔ یہ تو آخری مرحلہ ہے محبت کا۔ یہاں سر اسوات میں ہلاتے مسکرایا۔ امائمہ ناسمجھی سے اسے دیکھی گئی۔ آپ کو معلوم ہے آج کل لوگ محبت کسے کہتے ہیں؟ ایک دو ملاقاتیں، تھوڑی سی گفتگو اور لہجوں میں شائستگی، یہ ہے محبت کا پہلا مرحلہ۔ اسے آسان لفظوں میں اٹریکشن کہتے ہیں۔ ہمیں کسی انسان سے تھوڑا سا لگاؤ محسوس ہوتا ہے، اس کا نرم لہجہ، پیاری گفتگو اور اچھی صورت، یہ سب ہمیں اس کی طرف متوجہ کرنے لگتا ہے۔ ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں، پھر ہمیں اس کی عادت ہونے لگتی ہے، اور یہ ہوتا ہے محبت کا دوسرا مرحلہ۔ مگر محبت یہ بھی نہیں ہے
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس شخص سے اس لیے محبت ہے کیونکہ وہ پیارا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، عزت دار اور شہرت والا ہے۔ محبت کا اصل اور حقیقی مطلب آزمائش ہے، ایک امتحان۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ محبت ہر چیز سے گزر کر جب آپ کو آزمائش پر لائے گی، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو اس شخص سے کتنی محبت ہے۔ محبت صرف خوبیاں نہیں، خامیاں بھی رکھتی ہے۔ جہاں خوبیاں اچھی لگتی ہیں وہیں خامیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہی امتحان ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں آ کر آزمائش سے گزر کر کچھ لوگوں کی محبت جہاں نکھرتی ہے وہیں کچھ کی بکھر جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو سب کچھ پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے اور انسان پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ ہمائمہ من و ان اسے سن رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک محبت ہونے کے بعد مرد کو دوسری محبت نہیں ہو سکتی۔ شرطیہ پہلی محبت سے وہ دستبردار ہونا چاہے، اور یحییٰ کو اس لڑکی سے اٹریکشن تھی کیونکہ وہ لڑکی اس کی رول ماڈل تھی۔ انسان وہی پسند کرتا ہے جس میں اسے اپنا آپ کمفرٹیبل اور اچھا لگ رہا ہو، چاہے پھر وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر میں آج بہادر ہونے کی بجائے وہی ڈرپوک امائمہ شاہ ہوتی تو اسے آج بھی مجھ سے محبت نہ ہوتی۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ وہ کیسے اپنی توہین بھول سکتی تھی؟ یہاں آپ غلط ہیں، اور یہ سوچ اس کی کوششوں اور آپ کی محبت کے آڑے آ رہی ہے۔ مجھے ایزا بھابی نے سب بتا رکھا ہے، تو اس بنا پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ اس وجہ سے آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اگر آپ سے محبت کی وجہ یہی ہوتی تو مس امائمہ شاہ مرد ایک عورت کی سناٹے میں کی گئی توہین جیسے تیسے برداشت کر لیتا ہے، مگر ہجوم میں کی گئی نہیں۔ امائمہ نے بے ساختہ گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سادہ وہ ٹھٹک گئی۔ مگر ایک صورت میں مرد برداشت کر لیتا، اگر وہ اس عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا ہو۔ لہجہ تیز جیسا نہیں تھا، مگر اسے لگ رہا تھا۔ ہاں انکل۔ ابراہیم کی آواز پر دونوں پر چھایا سکوت ٹوٹا۔ وہ دونوں بازوؤں پر کیے کھڑا تھا۔ خان نے مسکراتے اسے گود میں لے لیا۔ آپ دونوں کا بیٹا بہت خوبصورت ہے۔ وہ کب سے اس عورت کو نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، میں اس کی خالہ ہوں۔ اور میں چاچو۔ خان بھی دھیرے سے بولا۔ وہ اس کے لیے کافی اوکورڈ مومنٹ تھا۔ اس سے جھکائے تیز قدم اٹھانے لگی۔ یہان کو لگتا تھا محبت یکدم نہیں ہوتی، محبت تو ٹھہراؤ کا نام ہے، یہ دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ کسی کے چہرے سے عشق ہونے سے لے کر اس کی موجودگی اور ذات سے مضبوط تعلق قائم ہو جانے تک، کسی کے بغیر مر جانے کا نام محبت نہیں ہے۔ اس شخص کی غیر موجودگی میں باوفا رہنے کا نام محبت ہے۔ اس کے عیب اور خامیوں کو خوبیوں پر حاوی نہ ہو دینا ہی باوقار محبت کی ضمانت ہے۔ آپ کو بھی تو محبت ہوئی تھی؟ امائمہ نے رک کر سوال پوچھا۔ مجھے لا حاصل عشق کا روگ لگا ہے جو آج بھی پہلے دن کی طرح جان لیوا ہے۔ امائمہ سامنے دیکھنے کی بجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر میں بھی عام انسان ہوں، یا پھر میرے اپنوں کی دعاؤں کا کافی تاثیر تھی۔ اتنے سالوں بعد مجھے آپ نے اٹریکٹ کیا۔ وہ سچ بھی ڈٹ کر بولتا تھا، وہ ہچکچاتا کیوں نہیں تھا؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ مگر اللہ کا شکر ہے مجھے وقت پر معلوم ہو گیا کہ آپ پہلے سے ہی کسی اور کی محبت میں مبتلا ہیں، اور میری اٹریکشن کو میں نے محبت میں نہیں بدلنے دیا۔ وہ اس قدر فراست سے وہ باتیں کر رہا تھا۔ امائمہ اس کی ہمت اور انداز سے گفتگو سے پوری طرح متاثر ہوئی تھی۔ آپ کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ دکھاوا کرتے ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ یحان نے سو ابراہیم کو دوسرے کندھے پر شفٹ کیا اور موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے واپس رکھ کر اسے سرسری سا دیکھا۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ٹھنڈ بھی پڑ رہی تھی۔ وہ کفاتے ہونٹوں اور ملتے ہاتھوں کے دوران بار بار اسے دیکھ رہی تھی، جو کافی دیر سے خاموش تھا۔ انسان کا دنیا سے چلے جانے کے بعد یاد آنا اور اس کے ساتھ گزری تمام یادوں کا دل اور دماغ میں نقش ہو جانا عام سی بات ہوتی ہے، مگر جب وہ یاد محفل میں اور کسی ضروری کام کے دوران خالی دماغ کی دیواروں کے ساتھ سر پٹکتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے آنے والی سانسیں سینے میں ہی الجھ جائیں گی، اور پھر آپ کو خود کو کمپوز کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لینے پڑے کہ آنسو آنکھوں سے باہر آ کر آپ کو بکھیر نہ دے، تب وہ لمحہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ اتنی اذیت تو مرنے والے کو موت کے وقت بھی نہیں ہوتی ہوگی جتنی اذیت کسی مرے ہوئے اپنے کو یاد کر کے ہوتی ہے۔ وہ تو قبر میں جا چکا ہوتا ہے، مگر پیچھے زندہ رہ جانے والے روز ایک نئی طرح کی اذیت اور بے بسی سے گزرتے ہیں، اور میرا نہیں خیال جو روز اس اذیت سے گزرتا ہوگا اسے محبت میں ملی تکلیف سے تکلیف محسوس ہوتی ہوگی، یا وہ دکھاوا کرتا ہوگا۔ امائمہ شل رہ گئی۔ تو کیا اسے حقیقت معلوم تھی؟ اس کی پلوشہ مر چکی ہے۔ وہ دھندلاتی آنکھوں کو صاف کرتی اسے دیکھی گئی۔ یحان رک گیا۔
اسے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ دیا اور خود بھی ابراہیم کو گود میں لیے تھوڑی دوری پر بیٹھ گیا۔ امائمہ کا دل لرز رہا تھا، وہ اس پر غصے تکلیف کو محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے لب کچلنے لگی، وہ جاننا چاہتی تھی اسے حقیقت معلوم ہے یا نہیں۔ مجھے معلوم ہے، میری پلوشہ مر چکی ہے۔ امائمہ نے پٹاخ سے گردن موڑی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وجہ سردی یا اندر اٹھتی تکلیفوں کا سمندر تھا۔ اس کے گلے میں مدھوم سی گلٹی ابھری، اس سے آنسوؤں پر سب باندھا ہوا تھا۔ کانچ کے اس پار رکھے ان خوبصورت پھولوں پر اس کی نظریں جم گئی تھیں۔ وہ مر گئی، مگر مجھ سے مرا نہیں گیا۔ وہ دوسرا جملہ تھا اور وقفہ صدیوں جیسا تھا۔ امائمہ ساکت تھی۔ مجھے محبت سکھا کر اللہ کے قریب کرنے کے بعد وہ مزید بے بس کر گئی تھی۔ وہ کہتی تھی، یہاں اگر کبھی وقت سے پہلے مرنا پڑے تو صرف اللہ کی راہ میں مرنا، کسی انسان کے لیے اپنی جان مت دینا، اور میں یہاں بے بس ہو جاتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے دیر سے معلوم ہوا وہ مر چکی ہے، مگر مجھے معلوم تھا۔ اس کی ڈاکٹر ہماری فیملی ڈاکٹر تھی۔ اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک لفظ محبت سے اسے کتنی اذیت ملتی تھی۔ وہاں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ کافی دیر پہلی خاموشی کو یحان نے توڑا تھا۔ رات بہت ہو رہی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ یحان سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں گاڑی تک چلتے جا رہے تھے۔ اب آپ نے کیا فیصلہ لیا ہے؟ کس متعلق؟ یحییٰ سے نکاح کے متعلق۔ وہ مدعے پر آیا۔ میں ایک اچھے دوست کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا حاصل محبت میں کتنی تکلیف ہے۔ میں آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اپنا فری ایڈوائزر بھی کہہ سکتی ہیں۔ وہ مدھم سا ہنسا۔ مگر میرے خیال سے آپ کو محبت کو ایک موقع دینا چاہیے، اسے سدھارنے کے لیے۔ وہ گاڑی ریورس پر ڈالتا دھیمی لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا، اگر ایسا ہو گیا تو میں دوبارہ کبھی آپ سے مل نہیں پاؤں گی۔